جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس ٹاپک کو رکھا ہے کہ انسان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے کام کیا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج انسان کہے نا کہ یہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اور کلام میں ہمیں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ انسان کا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سانس اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے پیدا انسان کو کیا، اس کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ زمین پر ایام کو مقرر کر دیتا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ آئے ہم بڑے عاجزی کے ساتھ اور بڑی فروتنی کے ساتھ آج اس کلام کو سمجھے۔ ایوب کی کتاب میں سے 5 بات، یہ آج بڑا خوبصورت کلام خداوند جو آج ہمیں سکھانے کو ہے۔ ایوب 5 بات اس کی 6 آیت سے ہم 11ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سب غور سے سنیے گا۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے، ایوب 5 بات اس کی 6 آیت، کیونکہ مصیبت مٹی سے نہیں آتی، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین سے نکلتا ہے۔ میں پھر پڑھوں گا، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑ دوں گا۔ یہاں کیا عرض کر رہا ہے کہ میں خدا ہی پر طالب کروں گا، یعنی کہ میرا ارادہ، میرا ایمان، میرا توکل خداوند پر ہے۔ میں اپنے ساری فکریں، میں اپنے سارے کام خداوند پر چھوڑ دوں گا۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ جیسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے، وہی زمین پر میوہ برساتا ہے اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے، اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب کہیں آمین آمین۔ یہاں خدا کے کام انسان کے ہاتھ میں ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا نے فرمایا، کلام میں لکھا ہے کہ انسان دکھ سے بھرا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، اور یہ جب دکھ جو آتے ہیں یہ ہمارے لیے تربیت کا وسیلہ بنتے ہیں، کیونکہ جب دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑے دل اور جان کے ساتھ وہ کس کو پکارتے ہیں؟ کس کو بلاتے ہیں؟ اور اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ کس جگہ پر؟ اونچی جگہ پر فروتنوں کو بٹھاتا ہے۔ اور جب دکھ میں آ جاتا ہے انسان، مصیبت میں گھر جاتا ہے، اسی طرح جس طرح چنگاریاں آسمان کی طرف اڑتی ہیں اور پھر نیچے آتی ہے، اسی طرح انسان کا دکھ بھی اسی طرح مصیبتیں اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے کلام نے پہلے ہی مصیبت وہ اگتی نہیں، مصیبت کیا لکھتا ہے؟ مٹی میں سے نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ مٹی میں سے ہمیں دکھ مل رہا ہے، مٹی میں سے نہیں، بلکہ انسان کو خدا نے جو بنایا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایام مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور جن ایاموں میں سے اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں، کل میں ایک یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا
کہ جب وہ ایک کچھ چیز کو بناتے ہیں کہ جب وہ ایک کسی چیز کو ترتیب دینا ہوتا ہے تو وہ مشین میں سے گزارتے ہیں. جیسے ہم گنے کا رس اگر ہم دیکھیں تو جب اس کو گنے کے رسوں میں سے اس گنے میں سے رس نکالنا ہوتا ہے تو وہ کس میں سے گزرتا ہے؟ بیلنے میں سے گزرتا ہے. اور جب اس میں بیلنے میں سے وہ جو کچھ بھی نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ لوگوں کے لیے برکت کا، صحت کا اور بحالی کا وسیلہ بنتا ہے. ایسے ہی انسان جب دکھ میں سے نکلتا ہے اور جب وہ ان دکھوں میں سے گزرتا ہے تو اس کے لیے کیا آتی ہے؟ خوشی، شادمانی آتی ہے. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، کلام ہمیں فرماتا ہے کہ یوسف جو تھا، خدا نے اس کو ایک کام کے لیے مقرر کیا. اپنے بھائیوں میں سے اس کو نکالا، اس جگہ سے نکالا، اس مصیبتوں میں سے گزرا، وہ قید میں ڈالا گیا، مصیبتوں میں پڑا، اور اس کے اندر ایک ایسا طالب تھا. وہ لکھا ہے کہ میں بس خداوند پر طالب رہوں گا کیونکہ وہی میرے لیے سب کچھ کرے گا. جو آسمان سے میگھ کو برساتا ہے میں اسی پر توکل کروں گا، میں اسی پر بھروسہ کروں گا. اور وہ سرفرازی پاتا رہا. وہ ملک میں کیا ہوا؟ بیدار ہو گیا، نکالا گیا اور مصیبت میں پڑا، اور یہاں تک اس کے اپنی زندگی میں بدنامی کو بھی وصول کیا. لیکن اس کا دھیان، اس کی لگن، اس کا بھروسہ خدا اپنی یسوع مسیح پر. اور جو خدا اپنی یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی دکھ ٹھہر نہیں سکتے. وہ دھوپ کی طرح، وہ بادلوں کی طرح آتے ہیں اور میگھ کی طرح برس کر چلے جاتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو زندگی، سرفرازی اور بحالی دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے ہاتھ میں ہم سب ہیں، ہمارے کام سب خدا کے ہاتھ میں ہیں. اگر ہم اس کے طالب رہیں، ہم اس میں بھروسہ کرتے رہیں تو کوئی شخص ہمیں چھو نہیں سکتا. اسی باب میں لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سکھاتا ہوں کہ خداوند ہمیں کیسی چیزوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. 19 آیت کو، 5 باب 19 آیت کو بڑے غور سے سنیے گا. وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں سے بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی. کلام میں لکھا ہے کہ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا. 6 نہیں بلکہ 7 آفتوں میں سے بھی کوئی بھی آفت بھی تیری زندگی میں آئے، وہ تجھے اس میں بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے، ہم آگے پڑھیں گے، وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو ہمیں خدا ان میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. 20 آیت، کال میں سے جو تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھاڑ سے. کال میں سے ابراہیم کے وقت میں بھی کال آیا، یعقوب کے وقت میں بھی کال آیا، اور یوسف کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور لوگوں کو بچانے کے لیے اس سے مقرر کر دیا. اور لکھا ہے کہ کال میں سے اور تلوار کی نوک میں سے بھی میں تجھے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا. داؤد جو موت اس کے پیچھے تھی، سول بادشاہ تلوار لیے ہوئے اس کے پیچھے تھا، لیکن اس کا توکل اس پر تھا. زبور 18 میں لکھا ہے، آپ پہ اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچاوے گا. اگر آج ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اسی پر رہے گا تو وہ آپ پہ اوپروں ہاتھ بڑھا کر ہمیں کال سے، وبال سے، موت سے، تلوار سے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. 21ویں آیت کو پڑھوں گا. وہ لکھا ہے، تو زبان کے کڑوے سے محفوظ جائے گا، تو زبان کے کڑوے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا. کیا لکھا ہے کہ زبان سے، یعقوب کہتا ہے زبان قاتل کی مانند ہے، تلوار کی مانند ہے. اور جب کسی شخص کے لیے
تلوار چلائی جاتی ہے تو بادشاہ تو بچ جاتا ہے، وار خالی بھی چلا جاتا ہے، لیکن زبان کی تلوار ایک ایسی تلوار ہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کوئی بچ سکتا ہے؟ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تلوار کی زبان کے کیا ہے کوڑے سے، اگر کوئی تیرے لیے برائی سوچے گا، اگر تیرے لیے کوئی کڑوا بن بولے گا تو میں اس سے بھی تجھے کیا کروں گا، محفوظ رکھوں گا۔ خدا کے کام، انسان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایوب میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ اس کے چوگرد کیا تھی، خدا کی بات تھی۔ اگر آج توکل، ایمان، بھروسہ خدا یسوع مسیح پر ہے تو تیر کے تلواروں سے، زبان کی تلواروں سے، وبا سے، کاغ سے وہ ہمیں کیا کرے گا، بچائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کڑوے پن الفاظ تیرے لیے بولے جائے، تجھے مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تیرا توکل مجھ پر ہونا چاہیے۔ کوئی شخص تیرے لیے جو کچھ بھی بولے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے، جیسے انسان کھانے کو چکھتا ہے زبان سے، کیا تیرے کان ایسی الفاظوں کو چکھ نہیں سکتے؟ اور لکھتا ہے کہ کیسے جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے، تیرے کان میں نے تجھے دیے ہیں، تو اپنے لوگوں کی باتوں کو اسما اور دیکھ اور جانچ، اور تو محفوظ رہے گا۔ اور اپنے آپ کو خدا کی طرف توجہ کر، اور میں تجھے 6 مصیبتوں سے بلکہ 7 آفتوں سے محفوظ رکھوں گا۔ آگے ہم چلیں گے 22 آیت میں، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ آئے گا۔ کتنی اس میں 2 بلکہ 3 باتیں خدا نے ہمیں بتائی ہیں کہ تو ہلاکت سے اور خشک سالی سے اور درندوں کے ہاتھوں میں تجھے کیا کروں گا، محفوظ رکھوں گا۔ خشک خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر ہمارے کاروبار میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اناج کم ہو جاتا ہے، راشن کم ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خشک سالی میں، اور میں تجھے خشک سالی میں اور کیا کر دیتا ہے، خشک سالی سے اور خشک سالی پر ہنسنے کے لیے میں تجھے خدا برکت دیتا ہے۔ تو جب ہمارے درمیان میں کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی تلوار ہے جو کس پر چلتی ہے، ابلیس پر۔ خشک سالی میں شکر گزاری کی دعا جو ہے ابلیس پر چلتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں تجھے ہنسنے کا موقع دوں گا، ابلیس پر ہنسنے کا موقع دوں گا۔ وہ جو تیرے لیے برا سوچ رہا ہے، میں تجھے اس کے لیے ہنسنے کے لیے اپنی زبان، اپنا حوصلہ، اپنی برکت تجھے دوں گا۔ اور لکھا ہے کہ آگے لکھا ہے کہ زمین کے درندوں سے تجھ کو خوف نہ آئے گا۔ زمین پر درندے کون ہیں؟ انسان۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، خدا انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب اس نے اسے بلایا تو اسے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن درندے زمین پر موجود ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو تجھے کسی چیز پر کیا نہ آئے گی، غالب آئے گا، تو کسی چیز سے ضرب نہ آئے گی، بلکہ میں تجھے سرفرازی بخشوں گا۔ ابھی یہاں کوئی بچھو آ سکتا ہے؟ بچھو نہیں آ سکتا۔ درندوں کو خدا نے اپنے کلام میں درندوں کی اس مثال کو دیا ہے کہ درندوں سے بھی میں تجھے محفوظ رکھوں، تجھے خوف نہیں آنا چاہیے، چاہے موت کی وادی میں سے تیرا گزر ہو، میں تجھے ہر بلا
اولاد سے محفوظ رکھوں گا ان انسانوں سے جو تیرے لیے برا سوچتے ہیں، ان لوگوں سے جو تیرے لیے برا خیال رکھتے ہیں، میں ان کو بھی تیرے آگے سرنگو کر دوں گا اور تیرے پاؤں کی چوکی کے نیچے کر دوں گا۔ اور لکھا ہے کہ تو اپنی ایڑی سے اس کے سر کو کیا کرے گا؟ اور جب غلام فرماتا ہے کہ خدا تمہاری روشنی کو دے کر دشمنوں کو بھی دوست، یہ کون قدرت رکھتا ہے؟ خدا یسوع مسیح، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنے کی توفیق بنتا ہے اور ہمیں ان سے بچاتا ہے۔ وہ 6 مصیبتوں سے نہیں بلکہ 7 مصیبتیں جو زمین پر انسان کے لیے آتی ہیں وہ ان سے بچاتا ہے۔ لکھا ہے کہ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا محفوظ ہے۔ تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غالب نہ پائے گا۔ تجھ پر بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برمند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا۔ خدا انسان کے سارے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہمیں مصیبتوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے موت کی وادی سے گزر ہو۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم کو نکالا گیا، انسان کے کام خدا کی نظر میں تھے، اور جب دیکھا، اور ایک وقت ایسا تھا کہ بنی اسرائیل قوم خدا کی حضوری سے نکل گئی تھی اور وہ مصیبتوں میں رہے، وہ پریشانیوں میں رہے، وہ دکھوں میں رہے، اور وہ اینٹیں بناتے رہے، وہ بہت محنت کی انہوں نے اور ان پر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کس کو پکارا؟ یہوہ کو پکارا، اور یہوہ نے جب ان کے پر نگاہ کری، اور آج بھی یہ وقت ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو یہوہ کو پکارے۔ یہوہ تیرے نال ہے، وہ یہوہ جو ہماری آواز کو سنتا ہے اور ایک موسیٰ کو ہمارے درمیان میں بھیج دیتا ہے، اور وہ موسیٰ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر آج وہ ہمارے ساتھ ہے، جنگ جینا تھی لڑتا یہوہ، وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے، اور وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ لوگ کبھی شکست یافتہ نہیں ہوتے۔ جو اس پر توکل کرتا ہے، جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اس پر اپنا آپ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور نیا نامہ میں ہم پڑھے اور لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر، کیونکہ مجھے تمہاری، کیونکہ فکریں جو ہوتی ہیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ فکریں انسان کو، لکھا ہے کہ میں تیری مانگنے سے پہلے جانتا ہوں تمہیں کن کن چیزوں کی۔ آج انسان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے، ہماری فکریں اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری پریشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پر توکل کرتے ہیں، ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو ظاہر کر کے وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیرے ناہموار راستوں کو کیا کروں گا؟ ہموار کروں گا۔ آئیں ہم سب آج خدا کے اس وعدے کو، اس برکتوں کو، اس سارے کلام کی برکتوں کو لینے کے لیے اپنے دل کو خدا کی حضوری میں کھولیں اور کہیں کہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ چاہے موت کی وادی میں سے تیرا گزر ہو، تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تیری فکروں کو جانتا ہوں۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ چاہے خشک شادی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درندے ہو، چاہے وبا ہو، میں تجھے کسی وبا سے ڈرنے نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے برکت دوں گا۔ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر میں تیرے اپنے لیے اور تیرے لیے جو برکتیں میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں میں تجھے دوں گا۔ اپنا آپ اسے
سے دے دیں, اپنی فکریں اس سے دے دیں, اپنا دل اس سے دے دیں, اپنی جان اس سے دے دیں, اپنی قوت سے مجھے آج اس سے پکار لیں, تو وہ بھی سب کچھ دینے والا خدا ہے. خدا کے خادم ایڈر غلام صاحب سے گزارش ہے کلام کی شکر